السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، حاضرین اور ناظرین، میں مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند ایک موروضات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اختلافات سے ہٹ کر حقائق کی روشنی میں بات دلائل سے ہونی چاہیے۔ 12 ربیع الاول اتفاقی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تمام سیرت نگاروں نے نبی پاک کی وفات کا دن 12 متعین کیا ہے، اور ولادت کے اندر اکثر کا اختلاف ہے۔ مثلا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم الحرام لکھی ہے، اور اکثر محققین نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، اور چند ایک نے 12 ربیع الاول لکھی ہے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان البریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں 26 نمبر جلد اور 43 نمبر صفحہ اس پہ لکھا ہے کہ نبی پاک کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، جب ولادت میں اختلاف ہے تو پھر ہم کون سا دن منائیں؟ اور یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے تمام مسائل کو محفوظ رکھا، زندگی کے ہر گوشے کو محفوظ رکھا، تو یہ جو مسئلہ ہے آپ کی ولادت کا، یہ بھی اللہ محفوظ کر لیتے، لیکن اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کسی کی ولادت پر جشن منایا جائے، بلکہ ولادت پر خوشی کے انداز میں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت پڑھنی چاہیے، اور کثرت سے جناب محمد رسول اللہ پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور خود نبی پاک سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام، سوموار کا دن ہے میری ولادت کا، اور اسی دن مجھے نبوت ملی، اور اسی وجہ سے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو طریقہ تو نبی پاک نے بیان کر دیا کہ سوموار کے دن ولادت ہوئی تو شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر آپ خوشی منانا چاہتے ہیں، شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور درود پاک کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے 1000 سے بھی زیادہ کراس کر جائیں، درود پاک پڑھیں، اور درود پاک بھی درود ابراہیمی پڑھیں جس میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی پاک پر بھی اور آل محمد پر بھی درود بھیجا جائے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، میں تفصیل سے نہیں، اختصار سے مختصر کلپ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن اگر عید المیلاد النبی کے حوالے سے واقعی عید کا دن ہے، تو جہاں عید الفطر کا ثبوت احادیث سے موجود ہے، عید الاضحیٰ کا ثبوت احادیث سے موجود ہے، تو آپ بخاری شریف نکالیں، عید الفطر کا حوالہ موجود ہے، عید الاضحیٰ کا حوالہ موجود ہے، لیکن عید میلاد النبی کا ذکر نہیں۔ مسلم شریف نکالیں، 2 عیدوں کا ذکر ہے، تیسری کا ذکر نہیں۔ آپ ابو داؤد کو کھولیں، 2 عیدین کا ذکر ہے اور تیسری عید کا ذکر نہیں۔ آپ جامع ترمذی کو کھولیں، 2 عیدوں کا ذکر ہے، تیسری کا ذکر نہیں۔ آپ نسائی کو نکال لیں، امام نسائی نے کتاب لکھی ہے سنن نسائی، اس کو کھولیں، 2 عیدوں کا ذکر ہے، تیسری کا ذکر نہیں۔ ابن ماجہ کو کھولیں، 2 کا ذکر ہے، تیسری کا ذکر نہیں۔ تو لہذا حقیقت یہی ہے، ہمیں کوئی ضد نہیں، کوئی تعصب نہیں، دلائل کی روشنی میں نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے جشن منانا، عید منانا، نہ نبی پاک کے فرامین سے،
اور نہ یہ عمل جناب ابو بکر نے دورہ خلافت 2.5 سال میں یہ منایا، نہ جناب عمر فاروق نے 10 سالہ خلافت میں منایا، نہ جناب عثمان نے 12 سالہ خلافت میں منایا، اور نہ جناب علی مرتضیٰ نے 5 سالہ خلافت میں منایا، اور نہ ہی جناب حسن نے 1 سال خلافت میں یہ 1 مرتبہ بھی نہیں منایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تقریباً 19 سال خلافت رہی، 19 مرتبہ یہ دن آیا، نہیں منایا نہ پیر عبد القادر جیلانی نے، نہ امام بخاری نے، نہ امام ترمذی نے، نہ امام نسائی نے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان بریلوی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت جو عمل ہے وہ نبی پاک کی خوشی میں شکرانے کا روزہ، نوافل اور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور 12 ربیع الاول کے روز مدینہ منورہ میں جناب انس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا صدمے کا دن تھا۔ ماں فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں، اس دن جو میرے اوپر صدمہ میرے باپ کی وفات کی وجہ سے آیا، اگر یہ صدمہ مدینے کے پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرات، مدینہ منورہ میں یہ غم کا دن تھا، پریشانی کا دن تھا، صدمے کا دن تھا، نبی پاک کی وفات کا دن تھا۔ اگر فرض محال آخری بات ہے، اسی دن وفات ہوئی اور اسی دن ولادت ہوئی، تو کون مسلمان ہے جس کو وفات بھول جائے اور ولادت کا جشن یاد رہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ولادت 12 کو ہوئی ہے، تو پھر ہمیں وفات کبھی نہیں بھول سکتی، اور جشن ہمیں جو ثابت نہیں وہ ہم کیسے منائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت، قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔